السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ غزوہ احد۔ معرکہ احد بیک نظر غزوہ احد بھی اسلامی غزوات میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقتاً یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی جو حق و باطل کے معرکے میں عبرت اور موعظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتی ہے۔ اس غزوے کے تفصیلی حالات کتب و حدیث اور تاریخ میں قرآن حکیم میں مکمل طور پر مذکور ہیں۔ احد مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جو بجانب جنوب تقریباً 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ماہ شوال 3 ہجری بمطابق ماہ جنوری میں اسلام و کفر کا دوسرا عظیم معرکہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ میدان بدر میں قریش مکہ کو جو ذلت امیز شکست ہوئی تھی، جس میں ان کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 قید کر لیے گئے تھے، یہ ایک ایسی رسوائی تھی جس سے مشرکین مکہ کا ہر گھر سوگوار تھا۔ اسی طرح قریش کے دوست قبائل بھی نوحہ خواں تھے۔ ابو سفیان نے جو قریش کا سردار تھا، یہ قسم کھا لی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا، نہ غسل کروں گا، نہ لباس تبدیل کروں گا۔ ابو جہل کا جوان سال لڑکا اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے نوجوانوں نے تقریریں اور عورتوں کی نوحہ خوانیوں، طعنہ زنی ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے ماحول پیدا کر رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح بدر میں مسلمانوں کو سربلندی اور غلبہ حاصل ہوا، اسی طرح اہل مکہ کو بھی اسلام اور مسلمانوں پر سربلندی حاصل ہو اور سرداران قریش کے خون کا بدلہ پورے طور پر لیا جائے۔ ابو سفیان جو رؤسائے قریش میں اس وقت نمایاں حیثیت کا حامل تھا، اپنی سرکردگی ایک دن میں مکہ کے 3,000 سوماؤں کا لشکر لے کر مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا اور مدینہ منورہ کے قریب جبل احد کے سامنے خیمہ زن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کار صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسی صورت میں کیا اقدام کرنا چاہیے اور کس طرح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تجربہ کار عمر رسیدہ صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہم کو مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم شہر کے اندر ہی دشمن کا انتظار کریں۔ جب وہ از خود حملہ آور ہو تو پھر ہم بھی بھرپور مقابلہ کریں۔ اس طرح ہم کو اپنے شہر میں ہر طرح کی سہولت اور طاقت حاصل رہے گی اور دشمن کے لیے آسان نہ ہوگا کہ وہ شہر پر از خود حملہ کرے۔ اگر ویسا اقدام کرے گا تو بلا شبہ شکست اٹھائے گا۔ لیکن بعض ان صحابہ کو جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ رائے پسند نہیں آئی۔ مزید برآں نوجوان صحابہ نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اکثریت کی رائے یہ قرار پائی کہ شہر سے باہر نکل کر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا اور اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ عمر رسیدہ صحابہ نے اپنے چھوٹوں کی رائے پر ملامت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رجحان کے خلاف رائے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدہوش کر دیا ہے۔ جب آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو جنگی لباس زیب تن تھا۔ نوجوان صحابہ نے اپنی رائے پر اظہار ندامت کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر ہی دشمن کا مقابلہ کریں۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، نبی کی شان کے خلاف ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں ہتھیار لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر بغیر مقابلہ ہتھیار نہیں رکھ دیتا۔ اب اللہ کا نام لے کر میدان میں نکلو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو 1,000 کا لشکر ساتھ تھا۔ کچھ ہی دور آگے چلے تھے کہ اصل المنافقین عبداللہ بن ابی لشکر میں شریک اپنے 300 ساتھیوں کو علیحدہ کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے تجربہ کار عمر رسیدہ لوگوں کی بات نہ مانی اور نوجوان غیر آزمودہ کار لڑکوں کی بات مان کر مقابلے کے لیے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانوں کو خطرے میں ڈال دیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ دراصل یہ گہری سازش تھی جو منافقین نے مشرکین مکہ سے خفیہ طور پر کر لی تھی تاکہ مخلص مسلمانوں کو عین وقت پر ہراساں پریشان کر دے۔ لیکن ان منافقین کا مقصد پورا نہ ہوا۔ جبکہ انہوں نے دیکھا کہ بقیہ 700 مخلص مسلمان اپنے پورے عزم و ارادے کے ساتھ ذوق و شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، 300 منافقین کی یہ جماعت عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں مدینہ واپس ہو گئی۔ جانصاران احد کے چند واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر جانباز اور جانصاران اسلام کا جائزہ لیا۔ اس میں چند کم عمر بچے بھی تھے۔ انہیں مدینے واپس ہو جانے کا حکم دیا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ جو اس وقت کم عمر تھے، یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین کی صف میں پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قد نظر آئیں۔ چنانچہ ان کی یہ فداکارانہ تدبیر کارگر ہو گئی اور وہ نبرد آزماؤں میں شریک ہو گئے، لیکن انہی کے ہم عمر
سمرہ بن جذب کو جب واپس ہو جانے کا حکم ملا تو وہ بے ساختہ رونے لگے اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر رافع اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہے تو میں کیوں خارج کیا جا رہا ہوں، جبکہ میں قوت و طاقت میں رافع سے بہتر ہوں؟ میں نے بار بار رافع کو کشتی میں پچھاڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کی اولو العزمی دیکھ کر دونوں میں کشتی کرائی۔ سمرہ نے آنن فانن رافع کو پچھاڑ دیا۔ اسی طرح وہ بھی مجاہدین اسلام میں شامل کر لیے گئے۔ البتہ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں کچھ بددلی سی پیدا ہو چلی تھی، مگر فداکار مسلمانوں کے جوش و ولولے کو دیکھ کر ان کی ہمت بھی بلند و مضبوط ہو گئی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم تھا جو ان دونوں مسلمانوں قبیلوں پر ہوا، جس کا قرآن حکیم نے ارشاداً ذکر کیا ہے۔ سورہ ال عمران کا ترجمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کی اس طرح صف بندی کی کہ جبل احد پشت پر آ گیا۔ 50 تیر انداز صحابہ کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہاڑ کی ایک اہم گھاٹی پر مقرر فرما دیا اور سب کو یہ تاکید کر دی کہ فتح یا شکست کسی حال میں بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پرندوں کو بھی دیکھو کہ وہ ہمارے گوشت پوست کو نوچ رہے ہوں تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ جب فریقین کی صفیں مرتب ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ یہ خم ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی۔ حضرت ابو دجانہ بڑے شجاع اور دلیر انسان تھے۔ انہوں نے اپنا سر امامہ نکالا اور سر پر باندھا اور اکڑتے اتراتے ناز و مستی کے انداز میں مشرکین کی صفوں کی جانب چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو فرمایا، یہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر ایسے وقت یعنی حالات جہاد میں اللہ اس چال سے خوش ہوتا ہے۔ ابو دجانہ نے مشرکین کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے چلے جا رہے تھے، جو بھی مقابل ہوتا اس کی لاش زمین پر نظر آتی تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان تلار مشرکین کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آ گئی اور ابو دجانہ نے اس پر تلوار اٹھائی مگر فوراً ہاتھ روک لیا۔ بعد میں کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات اچھی معلوم نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک بے پناہ اور بے سہارا عورت پر چلاؤں۔ باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیرانہ حملوں سے مشرکین کی صفوں میں سراسیمگی اور انتشار پھیل چکا تھا۔ جس پر بھی تلوار اٹھاتے اس کی لاش موت کے گھاٹ اترتی تھی، جس طرف بھی نکل جاتے میدان خالی ہو جاتا تھا۔ مشرکین پر اللہ کا قہر و غضب تھا جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بال بال سے پھوٹ رہا تھا۔ مشرکین کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ وحشی بن حرب جو حبشی غلام تھا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں چھپا چھپاتا پھر رہا تھا، اور ایک موقع پر وہ حضرت حمزہ کی طاق میں ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ ادھر سے گزرے ہی تھے کہ وحشی نے پیچھے سے آپ کو نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حنظلہ اور اس مارکے میں ابو سفیان سے مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا چاہا ہی تھا کہ ایک فرشداد اوس نے آپ پر وار کر دیا، جس سے حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ حنظلہ کی لاش کو بادلوں میں فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لقب غسل الملائکہ مشہور ہوا۔ لڑائی کے بعد جب ان کی لاش اٹھائی گئی تو جسم سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اور جاں باز حملوں سے قریش مکہ کے پیر اکھڑنے شروع ہو گئے اور وہ ادھر ادھر منہ چھپا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی عورتیں جو اس جنگ میں شرکت کرنے آئی تھیں پریشان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی جانب دوڑ پڑیں۔ اس وقت مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ناگہانی مصیبت۔ تیر اندازوں کی جماعت نے جس کو گھاٹی پر حفاظت کے لیے بٹھایا گیا تھا، جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو ان میں اکثر لوگ اس طرف بڑھے، لیکن ان میں امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند انہیں روکا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی یاد دلایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی سے بحر صورت ہٹنے سے منع فرمایا تھا، لیکن وہ لوگ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے کہ آپ کا منشا جنگ تک محدود تھا۔ اب جبکہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مقصد حاصل ہو گیا ہے، لہٰذا اب ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے۔ پہاڑ کی اس گھاٹی پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 10 حضرات رہ گئے۔ حصول غنیمت کے شوق نے ادھر مسلمان تیر اندازوں سے جگہ خالی کروا دی، ادھر خالد بن الولید جو مشرکین مکہ کی صفوں میں تھے اپنے جنگی دستے کے ساتھ درہ خالی دیکھ کر گھاٹی کی جانب چڑھ آئے اور ان محافظین کو شہید کر دیا۔ پھر میدان میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑے۔ مشرکین کی اس ناگہانی اور یکبارگی حملے سے مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ لمحہ اخیر مسلمانوں کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ دشمنان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گئے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ نے کافروں کا مقابلہ کیا لیکن شہید ہو گئے۔ آپ نے جنگی علم حضرت علی کے سپرد فرما دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کی حفاظت کے لیے سامنے آ گئے۔ چونکہ حضرت مصعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے کسی شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس افواہ نے مسلمانوں میں مزید اضطراب پھیلا دیا اور مسلمان بدحواس ہو گئے۔ اسی بدحواسی میں دوست و دشمن کا بھی امتیاز نہ رہا اور آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلنے لگیں۔ حضرت حذیفہ کے مسلمان والد حضرت نعمان بھی اسی اضطراب و بدحواسی میں ایک مسلمان کے ہاتھوں شہید ہو گئے، مگر چند صحابہ فوراً سنبھلے اور ثابت قدم صحابہ نے للکار کر آخر یہ خبر صحیح ہے تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، آؤ اور جنگ کا فیصلہ کر کے دم لو۔ مشہور مورخ ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس ہلچل اور اضطراب میں صرف 14 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مہاجرین میں سے 7 اور انصار میں سے 7 حضرات جن کے نام بھی ابن سعد نے نقل کیے ہیں۔ رفیق جنت صحیح مسلم میں حضرت انس سے ایک روایت منقول ہے کہ جب مشرکین کا دباؤ آپ پر بڑھ گیا تو آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا، کون ہے جو ان مشرکین کو مجھ سے دور کرے اور جنت میں میرا رفیق بنے۔ انصار میں کے 7 آدمی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ 7 کے 7 انصاری باری باری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور مشرکین سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب وہ زخم کھا کر گر پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو میرے قریب لاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آپ کے قریب کر دیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے اپنا رخسار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ دنداندے مبارک حضرت سعد بن ابی وقاص کے کافر بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے حقیقی بھائی عتبہ کا قتل جس قدر حریص و خواہش مند رہا اتنا کسی کے قتل کا بھی حریص نہ ہوا۔ عبداللہ بن کمیہ نے جو قریش کا نامی گرامی پہلوان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زور سے حملہ کیا کہ رخسار مبارک زخمی ہو گیا اور آہنی خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے۔ اس کے بعد کہنے لگا، مزہ چکھو، میں ابن کیمہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا جس نے اسے اپنے سینگوں سے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عبداللہ بن شہاب مشرک نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو زخمی کر دیا۔ چہرہ انور پر جب خون بہنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے تمام خون چوس کر چہرہ انور کو صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ تجھ کو ہرگز نہ چھوئے گی۔ قرآن حکیم اور غزوہ احد مورخ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی شان میں سورہ آل عمران کی تقریباً 60 آیات نازل کی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ غزوہ احد کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرمائیے۔ فرمایا کہ سورہ آل عمران کی 120 آیات پڑھو، تم کو خود سارا قصہ معلوم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا غزوہ احد کے لیے تیار ہو جانا، درمیانے راہ منافقین کا لشکر اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پھیلانا اور پست ہمت کرنا، ابتدائی معرکہ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونا، ایک جماعت کا ہدایت رسول سے اختلاف کرنا، پھر فتح کا شکست سے بدل جانا،
مسلمانوں میں انتشار اور افراتفری کا پیدا ہو جانا اور کثرت سے صحابہ کا شہید ہو جانا اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نازل ہونا اور مسلمانوں کے دلوں پر سکون اور طمانینت کا اترنا، ان تمام امور کو قرآن حکیم کی آیت ذیل نہایت اعجاز و بلاغت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت کا ترجمہ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی اپنے گھر والوں حجرہ عائشہ کے پاس سے نکلے، مسلمانوں کو جہاد کے لیے مناسب مقامات لے جاتے ہوئے۔ یہ 7 شوال 3 ہجری ہفتے کی صبح کا وقت تھا اور اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ جب تم سے 2 جماعتیں، قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ، اس کا خیال کر بیٹھی تھی کہ ہمت ہار دیں، لیکن اس ارادے پر عمل کرنے نہیں پائیں، اور اللہ تو دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ آئندہ ایسی بد ہمتی کا خیال بھی نہ آئے۔ اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت کے بدر کے میدان میں، حالانکہ تم کمزور تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ عجب کیا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، تقویٰ کی عادت تمہیں شکر گزار بنا دے گی۔ اسی طرح سورہ ال عمران کی ایک اور آیت کا ترجمہ۔ اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اگر تم کو کوئی زخم احد میں پہنچا ہے تو ان کافر لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے بدر کے معرکے میں۔ دراصل یہ ہار جیت کے اوقات ہیں جنہیں ہم انسانوں میں ادھر ادھر پھراتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہری طور پر بھی جان لے اور تم میں سے چند کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ شاید تم لوگ اس گمان میں ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہری طور پر تم میں سے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا ہو، اور نہ ان کو دیکھا جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یعنی یہ بات ظاہر ہی نہ ہوئی انہوں نے جہاد میں ثابت قدمی دکھائی ہو، اور تم لوگ تو شہادت کی تمنا کر رہے تھے قبل اس کے کہ موت سامنے آ جائے، تو اس کو اب تم کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر اس سے خوف و ہراس کیوں؟ معرکہ بدر میں مسلمانوں کی غیر معمولی کامیابی سن کر بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آئے تھے کہ افسوس ہم اس موقع پر حاضر نہ تھے، کاش کوئی معرکہ پھر اس قسم کا آ جائے تو اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے۔ آیت مذکورہ میں انہی کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہمت تھی، اب ایسی پست ہمتی کیوں؟ اور محمد تو رسول اللہ ہی ہیں اللہ نے جس پر موت یا قتال محال ہے۔ ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ شہدائے احد کی تجہیز و تکفین۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ان میں اکثر تعداد اہل مدینہ انصار کی ہے جنہوں نے مسلمان، اسلام، اللہ رسول کی رفاقت کا عملی ثبوت دیا ہے۔ بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ کفن کی پوری چادریں بھی میسر نہ تھیں، چنانچہ سیدنا موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ایک رئیس خاندان کے فرد تھے، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں گھر سے نکال دیے گئے تھے، اس غزوے میں شہید ہوئے۔ جب انہیں کفن پہنایا گیا تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر اگر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور اگر پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی اطلاع دی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں کو اس کر گھاس ڈال دو۔ ایسا ہی واقعہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور بعض کے لیے یہ بھی میسر نہ آیا۔ 2 شہیدوں کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا، 2 شہیدوں کو ملا کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے، ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ جس شہید کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبر میں قبلہ رخ رکھ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ان سب کی شہادت دوں گا۔ تمام شہداء کو سنت اسلام کے مطابق بلا غسل خون آلود حالت میں دفن کیا گیا۔ بعض صحابہ نے اپنے عزیزوں کو شہر مدینہ لے جا کر دفن کرنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جہاں شہید ہوئے ہیں وہیں دفن کیے جائیں۔ غزوہ احد کے اجمالی نتائج۔ حسب وعدہ خداوندی معرکہ احد میں پہلے ہی دن مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ اور تسلط حاصل ہو گیا تھا، مگر مسلمانوں کی ایک جماعت اس مرکز سے ہٹ گئی جس پر اللہ کے رسول نے فتح و شکست ہر حال میں قائم و دائم رہنے کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے بڑی تعداد نے مرکز چھوڑ دیا اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، فتح شکست سے بدل گئی، نظم و ضبط پراگندہ ہو گیا۔ اسلامی افواج
افراتفری کے باعث ہو گئی۔ نبی رسول کے حکم کی عملی پیروی نہ کرنے پر نعمت زحمت و مصیبت سے بدل گئی۔ غزوہ احد میں بعض صحابہ کی یہ لرزش کسی بغاوت و نافرمانی، پدیدہ و دانستہ انحراف و سرکشی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ ایک بھول و غفلت اور عدم اہتمام کا نتیجہ تھا جو ابتدائی فتح و نصرت میں پیدا ہو گیا تھا، جس کی شہادت خود قرآن حکیم نے دی اور اس کو شیطانی لرزش قرار دیا۔ مخلص اور غیر مخلص، پکے اور کچے، جھوٹے اور سچے کا امتیاز ہو گیا۔ مومن و منافق کا ایک ایسا واضح فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ پھر کوئی اشتباہ باقی نہ رہا۔ اس غزوہ کے آغاز میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد، تقریباً 300 آدمی، درمیانے راہ سے جدا ہو گئے اور وہ مدینہ واپس لوٹ آئے۔ ذوق شہادت رکھنے والوں کو شہادت عظمیٰ کا درجہ دیا گیا اور وہ اپنے مقصد حیات کو دنیا میں پا لیتے ہیں۔ ان کی نیت اور عمل کو ضائع نہیں کیا جاتا، یہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں تو انہوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ہر دور میں سنت اللہ یہی رہی کہ مخلصین صادقین کی لرزشوں اور گناہوں کو دنیا کی زندگی میں ہی صاف و معاف کیا جاتا ہے تاکہ آخرت کا داخلہ پاک و صاف حالت میں ہو جائے اور اللہ کے عنایات اور کرم کا پورا حصہ نصیب ہو۔ اس کے لیے نیکوں پر ابتلا، آزمائش، مشکلات اور مصائب، رنج و غم کے حالات پیش آتے ہیں، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے صبر و ضبط، ہمت و استقامت سے ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس پر اللہ کی تائید و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ دنیا آخرت میں ان کا دوست ہو جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اللہ تعالیٰ کا قانون یہی رہا ہے کہ زمین کی خلاف و حکومت پر کسی بھی مخلوق کی اجارہ داری روا نہیں رکھی گئی۔ کبھی نیکوں اور دوستوں کو فتح و نصرت سے سرفراز کرتے ہیں اور کبھی دشمنوں کو غلبہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کا انجام صرف اہل ایمان ہی کو دیا جاتا ہے۔ بغیر محنت و عمل اور جہد مسلسل کی کوئی مشکل آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد بلند مراتب اور اعلیٰ درجات کا سبب بنتی ہے۔ محض تمنا اور شوق، تصور و خیال سے منزل قریب نہیں ہوتی۔ رسالہ نبوت نے ایسے شخص کو عاجز اور بیوقوف بتایا ہے جو خواہشات میں پڑا رہے اور اللہ سے عمدہ تمنائیں دل میں رکھے۔ نیکوں کے لیے وقتی عزمیت و شکست اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت و مصلحت پر مبنی رہتی ہے، جس کا ایک درس یہ ہے کہ زہد و قناعت، صبر و تحمل، اثار و قربانی کے اعلیٰ کردار ظاہر ہوں۔ دنیا کا وجود اور عدم دل کی نگاہوں میں برابر ہو جائے، دنیا کے آنے سے دل غافل نہ ہو جائے اور دنیا کے جانے سے دل برداشتہ اور آخرت سے دور نہ ہو جائے۔ معرکہ احد میں صحابہ کرام کو یہ جو غم دیا گیا کہ فتح شکست سے بدل گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی ہے کہ آئندہ سے اہل ایمان دنیا کے فوت ہو جانے کا غم نہ کریں، بلکہ قضاء الہی پر راضی اور خوش و مطمئن رہیں۔ دوران معرکہ بعض نے یہ افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ بعض صحابہ کے قلوب اس وحشتناک اثر خبر کی تاب نہ لا سکے اور اس درجے پریشان ہو گئے کہ میدان جنگ سے پیر اکھڑ گئے اور اسلامی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے انتباہ دیا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اسی کی عبادت اور اسی کی توحید کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اسی کے نام پر تم نے کفر سے خروج کیا ہے اور اسلام میں داخل ہوئے ہو، وہ حی و قیوم، باقی اور غیر فانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے ہادی و رہبر ہیں، اسی کی مرضیات اور تعلیمات کے امین و محافظ۔ وہ عبد ہیں، رب نہیں۔ مطلب سوال کا یہ ہے کہ جب دین اسلام کی حقیقت تمہاری نظروں میں ثابت ہو چکی ہے اور نبی و رسول کا مرتبہ تم نے اسلام میں خوب سمجھ لیا ہے، تو اس کا اعتراف اقرار بھی کر لیا ہے، تب اللہ کے قاصد اور پیغامبر کی شہادت یا موت کی وجہ سے اقرار کردہ حقیقت و صداقت پر کچھ منفی اثر نہ ہونا چاہیے۔ کیا تم محض اس خبر سے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ اگر تمہارا اسلام و ایمان ایسا کمزور اور ضعیف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اپنا سابقہ دین و مذہب کی طرف پلٹ جاؤ جس سے نکل کر تم آئے تھے، تو اللہ کو تمہارے ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ موت تو ہر مخلوق کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آج یہ رسول وفات پا جائیں تو ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی میعاد عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دشمنان دین کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ کسی بھی انسان کا اسلام و ایمان اپنے نبی و رسول کی صرف حیات یا موت تک وابستہ نہیں ہوتا،
نبی رسول تو وفات پاتے ہی ہیں، اللہ کی ذات زندہ اور باقی ہے، اس کو فنا نہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ بھی اس قدر سخت تھا کہ حضرت فاروق اعظم جیسے باوقار اور عالی ظرف انسان بھی صبر و ضبط کھو بیٹھے اور بے اختیار ہو گئے تھے۔ عین اس وقت پر ان سے بھی برتر شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی حقیقت کا برمحل اظہار کر کے ان کے اور سب کے جذبات کو قابو میں لے آئے۔ اس سورۃ ال عمران کی عقائد کا ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہی ہیں، ان سے قبل اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ سیدنا حمزہ کی شہادت کا تذکرہ: جب دشمنوں نے جس بے دردی سے قتل کیا اور نعش مبارک کو جس طرح بگاڑ دیا تھا، وہ جہالت اور قساوت قلب کی بدترین مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے حرمتی کو دیکھ کر قسم کھا لی اور یہ اعلان کر دیا: اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کافروں پر غلبہ دیا تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے بدلے میں 70 کافروں کی لاشوں کو بگاڑ دوں گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائے تھے کہ قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ سورہ نحل کی عقائد کا ترجمہ: اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو یعنی بدلہ نہ لو تو یقیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام لو اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج و غم نہ کھیجیے اور ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ راہ جہاد و تبلیغ میں اگر تم کو کچھ سختیاں اور تکلیفیں پہنچائی گئی ہوں تو قدرت و طاقت حاصل ہونے کے بعد اس کا برابر بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن صبر کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ اگر صبر کرو گے اور ظلم و زیادتی سے درگزر کرو گے تو یہ عمل خود آپ کے حق میں اور دیکھنے والوں بلکہ خود زیادتی کرنے والوں کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان واپس لے لیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روح اخلاق کی حیثیت رکھتا ہے: جو کچھ تجھ سے کٹ جائے تو اس سے تعلق قائم رکھ، اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے، اور جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اس کے ساتھ نیکی و احسان کر۔ اور اگر وہ دشمن تم پر فوراً آ پڑیں گے تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد 5000 نشان کیے ہوئے فرشتوں سے کرے گا، اور یہ تو اللہ نے اس لیے کیا کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہیں اس سے دل جمی حاصل ہو جائے، ورنہ نصرت تو بس زبردست اور حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ نصرت اس غرض سے تھی تاکہ کفر کرنے والوں میں سے ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے کہ وہ ناکام ہو کر واپس جائیں۔ جنگ سے پہلے کی رات، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور دعا و گریہ زاری میں گزار دی۔ طلوع فجر پر صحابہ کو نماز کے لیے بیدار کر دیا اور نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد اور قربانی کی ترغیب دی اور صحابہ کو جہاد کے لیے صبر اور استقامت کی تلقین فرمائی۔ ریکارڈنگ نمبر 3: آغاز جنگ۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری 11 مارچ جمعے کا دن تھا۔ میدان بدر میں صحابہ کی صفوں کو درست کیا اور پھر اللہ عظیم و برتر کی جناب میں اس طرح مناجات کی: الہی تو نے مجھ سے وعدہ نصرت فرمایا ہے، الہی آج اس کو پورا فرما، الہی اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا کوئی عبادت گزار باقی نہیں رہے گا۔ بار الہی، کفار قریش کی یہ فوج غرور و تکبر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئی ہے، یہ لوگ تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے فرستادہ رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ ان کو ہلاک فرما۔ سید اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی جناب میں آہوازاری و بے قراری کو دیکھا، قریب تشریف لایا اور فرمایا: یا رسول اللہ، بس کیجیے، اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، یقیناً اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد مسلمانوں کی صفوں کو درست فرمایا۔ دست مبارک میں ترتیب تھا۔ صف میں حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ ذرا آگے کو نظر آئے۔ آپ نے اپنے تیر سے ان کے پیٹ پر ہلکا سا کونسنچا دیا اور فرمایا: اے سواد رضی اللہ عنہ، سیدھے ہو جاؤ۔ اس موقع پر اخلاق نبوت کے وہ بے مثال و نادار واقعہ پیش آیا جو تاریخ اخلاق و کردار کا غیر فانی نمونہ ہے۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ نے مجھ کو دردمند کر دیا، بلا شبہ اللہ نے آپ کو حق و بات عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرا بدلہ لیجیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے چادر اٹھا کر سواد رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنا بدلہ لے لو۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے شکم مبارک کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ بس یہی مقصد تھا، شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ آپ مسرور ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ قریش مکہ نے آغاز جنگ سے پہلے اپنے ایک جاسوس عمیر بن وہب کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس نے مسلمانوں کے ارد گرد پھر کر قریش کو یہ خبر دی کہ کم و بیش 300 آدمی معلوم ہوتے ہیں، ممکن ہے ان کی مدد کے لیے کوئی بڑی تعداد کمین گاہ میں چھپی بیٹھی ہو۔ پھر یکیار دور دور تک چکر لگا کر آیا اور قریش کو اطمینان دلایا کہ کوئی مکین اور مدد نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے اور جوش و خروش اس درجہ بلند و بالا ہے کہ مقابلے میں سوائے موت و قتل کے ہمیں کچھ نہ ملے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری یہ طاقت و قوت بے نام و نشان ہو جائے گی۔ مشرکین کی صفوں میں اس بات سے کچھ انتشار ہوا، لیکن ابو جہل کی جاہلی حمیت نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ لشکر اسلام سے مقابلے کے لیے 3 شخص عوف بن حارث اور معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواح میدان میں آگے بڑھے اور آواز دی۔ مشہور مشرک سردار عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ ان حضرات نے اپنے اپنے نام بیان کرنے کی بجائے کہا یعنی ہم انصاری لوگ ہیں۔ عتبہ نے کہا ہم کو تم سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے مزید آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم سے ہمارے ہم جوڑ کو مقابلے کے لیے بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں انصاریوں کو واپس ہو جانے کا حکم دیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو نام بہ نام مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ تینوں آگے بڑھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ولید کے مقابل ہوئے، سیدنا حمزہ شیبہ کے مقابل اور سیدنا عبید عتبہ کے مقابل ہوئے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اپنے مقابل کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا، البتہ سیدنا عبید خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کر دیا۔ آخر کا رتبہ نے سیدنا عبیدہ پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا جس سے ان کا پیر کٹ گیا اور وہ گر پڑے۔ مولانا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی مدد کو پہنچ گئے اور عتبہ کا کام تمام کر دیا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ بدر سے واپسی کے وقت ان پر نزا کسی کیفیت طاری تھی، ہوش سنبھالا اور اپنا رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر اس عظیم المرتبت سند کا اعلان فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ سبحان اللہ۔ بدر سے جب کوچ ہوا تو درمیانے راہ مقام صفرا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مقام صفرا میں قیام فرمایا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی بات نہیں، یہاں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے 1000 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صرف 300 سے کچھ زائد، تو آپ اپنے چھپر عریش میں آئے اور قبلہ رو ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اس طرح ہاتھ پھیلائے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرماتے رہے۔ بخاری کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بس کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے حضور بہت آوزاری کی، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ جب آپ چھپر سے باہر تشریف لائے زبان مبارک پر یہ آیت تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے ان قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھاگ جائے گی۔ مورخ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ دعا مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپ بیدار ہوئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تم کو بشارت ہو، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبرائیل امین اپنے گھوڑوں کی باگ پکڑے کھڑے ہیں، چہرے پر گرد و غبار کے آثار ہیں۔ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد و تقویت کے لیے 1000 پھر 3000 اور بعد میں 5000 فرشتے آسمان سے اتارے تھے۔ یہ فرشتے اکثر انسانوں کی صورت میں تھے۔ حضرت ابو اسید سعدی
جو شریک جنگ، فرماتے ہیں کہ بدر کے معرکے میں فرشتے زرد رنگ کے اماموں میں تھے، شملے مونڈھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ انہیں اللہ کا یہ حکم تھا کہ کافروں کی گردنوں پر ضرب لگائیں اور ہر جوڑ پر ماریں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فرشتوں کے مارے ہوئے کافر صحابہ کے مارے ہوئے کافروں سے علیحدہ واضح طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کی گردنوں اور جوڑوں پر آگ سے داغ دیے جیسے سیاہ نشان تھے۔ بدر سے کامیاب واپسی۔ بدر کے میدان میں 3 دن قیام فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ روانہ فرما دیا تاکہ معرکہ بدر کی خوشخبری مسلمانوں کو سنائی جائے۔ زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار نے یہ خوشخبری ہم کو ایسے وقت پہنچائی جس وقت کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ زوجہ محترمہ حضرت عثمان غنی کی تدفین کر رہے تھے۔ بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس کو آپ نے درمیانی راہ مقام صفرا میں تقسیم فرما دیا۔ ابتداً مال غنیمت کی تقسیم میں بعض صحابہ مختلف رائے ہو گئے۔ نوجوان صحابہ کہتے تھے کہ مال غنیمت ہمارا حصہ ہے کیونکہ ہم نے کافروں کو قتل کیا ہے۔ بوڑھے چونکا صرف ہماری پشت پر رہے، قتل و قتال میں زیادہ حصہ نہیں لیا، اس لیے انہیں حق نہیں پہنچتا۔ بوڑھے صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو بھی مال غنیمت میں پورا شریک کیا جائے، اس لیے کہ فتح و کامیابی ہماری پشت پناہ ہی کے باعث ہوئی ہے۔ ایک اور جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی وہ اپنے آپ کو اس مال کا زیادہ مستحق سمجھتی تھی۔ اس موقع پر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، اہل ایمان پر متنبہ کیا گیا۔ سورہ انفال جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، یعنی مال غنیمت کے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ اور ان کے نائب اللہ کے رسول ہیں، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کر دیں۔ ان آیات میں یہ حقیقت ظاہر کر دی گئی ہے کہ فتح اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی کا سہارا اور زور اللہ تعالیٰ ہی کی تائید و توفیق کا نتیجہ ہے، لہٰذا مال غنیمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو حکم دے اسی کے موافق غنیمت کے تقسیم عمل میں آئے گی۔ نزول آیات کے بعد ان صحابہ کرام نے جو مال غنیمت کو اپنا حق سمجھ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہو گئے۔ علاوہ ازیں مال غنیمت میں ان 8 صحابہ کو بھی حصہ دیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یا اجازت سے بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ بدر۔ غزوہ اس جہاد کا نام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قیادت فرمائی ہو۔ ایسی غزوات کی جملہ تعداد 27 بیان کی جاتی ہیں، اور جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت نہ کی ہو بلکہ اپنے اصحاب کو روانہ فرمایا ہو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ ایسے سرایہ کی جملہ تعداد 40 تا 56 بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم نے جن اہم غزوات کا ذکر کیا ہے ان میں غزوہ بدر سہر فہرست ہے۔ اسلام کی سربلندی اور شان و شوکت کا آغاز اسی غزوہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس غزوہ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فیصلے کا دن قرار دیا ہے۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ بدر ایک کنویں کا نام تھا جس کی وجہ سے اس بستی کا نام بھی بدر ہو گیا۔ آج کل یہ بستی جدہ مدینہ کی شاہراہ عام پر واقع ہے، جہاں 13 شہداء بدر ایک مختصر احاطہ میں اسودہ خواب ہیں۔ تمہید: مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے مشرکین مکہ اس درجہ چراغ پا ہو گئے کہ اب ان لوگوں نے باضابطہ یہ طے کر لیا کہ بہر قیمت مسلمانوں کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد ہی مشرکین نے مدینہ طیبہ پر چھوٹے موٹے حملوں کا آغاز کر دیا تھا اور موقع بہ موقع لوٹ مار غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا، مگر مشرکین مکہ کی آتش غضب کے لیے کافی نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔ اس کے لیے وہ ایسے حالات پیدا کر رہے تھے جس سے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ انہی کارروائیوں میں سے ایک دست نے قرظ بن جابر الفہری کی قیادت میں مدینہ طیبہ کے قریب ایک بڑا ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ کے کثیر مواشی لوٹ لے گئے۔ مشرکین کی اس غارت گری کی روک تھام کے لیے ہجرت کے پہلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دستے مشرکین کی جانب روانہ کیے تھے جو تاریخ کی کتابوں میں سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ عبید بن حارث رضی اللہ عنہ، سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غزوۃ الابواء کے نام سے معروف ہیں۔
دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں مزید 2 حملے اسی جانب کیے گئے تھے، جس کو مورخین غزوہ بواد، غزوہ ذو العشیرہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ مختصر اور محدود قسم کے حملے تھے جو کسی بڑے نفع و نقصان کے بغیر اختتام پذیر ہوئے۔ درمیان قریش کے سرداروں نے مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی کو، جیسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پر اس کے قبیلے اوس و خزرج کی اکثریت مسلمان ہو جانے سے پانی بھر چکا تھا، خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دی ہے اور مکے سے نکالے ہوئے مسلمانوں کو پناہ دے رہے ہو، بہتر تو یہ ہے کہ خود تم ان سے لڑو یا ان سب کو اپنے شہر سے باہر کر دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈی غلام بنا لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس پر کچھ آمادہ فساد ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت اس کے شر کی روک تھام کر دی۔ اس کے بعد مدینہ کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے۔ وہاں حرم شریف میں ابو جہل نے ان کو ایک سخت دھمکی دی کہ تم ہمارے دین کے انکار کرنے والوں کو پناہ دیتے ہو اور ان کی اعانت کرتے ہو، اور کیا ہم تم کو یہاں مکہ میں اطمینان سے طواف کرنے دیں گے؟ باخدا اگر تم امیہ بن خلف مشہور مشرک سردار کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ واپس نہیں جاتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا جس کی تعبیر معرکہ بدر کی شکل میں ظاہر ہوئی، واللہ اگر تم نے مجھے یا مسلمانوں کو طواف کعبہ سے روکا تو ہم تم کو اس چیز سے روک دیں گے جو تمہارے لیے سے شدید تر ہے، یعنی مدینہ تم پر سے تمہاری راہ گزر۔ اہل مکہ کی تمام تر تجارت اور معاشی زندگی ملک شام سے وابستہ تھی اور اس کا واحد راستہ مدینہ ہی سے تھا۔ گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مشرکین پر مسدود ہو جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ بات بھی ضروری تھی کہ خود کفر کی طاقت کو کمزور تر کیا جائے اور اس کے لیے ان کی تجارتی گزرگاہ پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے تاکہ اہل کفر کی اقتصادی اور معاشی حالت بڑھنے نہ پائے، جس کی بدولت آئے دن مسلمانوں کی جان و مال غیر محفوظ ہوتے جا رہی تھی۔ حالات غیر یقینی ہوتے چلے گئے اور اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان قریش کے ایک قافلہ تجارت کے ساتھ ملک شام سے مکہ واپس ہو رہا ہے، جس کے ساتھ مال و اسباب کی بہت بڑی مقدار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں، تجارتی قافلہ یا قریشی لشکر میں سے ایک جماعت پر تسلط اور قبضہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخرکار یہی بات طے پائی کہ تجارتی قافلے کو حاصل کیا جائے۔ بعض حضرات نے تو بخوشی آمادگی ظاہر کی اور بعض نے یہ سمجھ کر کہ جنگ کا معاملہ نہیں ہے اس لیے آمادگی کا ثبوت نہیں دیا۔ 12 رمضان 2 ہجری مسلمانوں کا ایک مختصر دستہ جو قافلے کے تعاقب میں نکلا تھا، سامان حرب و ضرب سے بے پرواہ ہو کر روانہ ہوا۔ مشہور روایت کے مطابق ان کی تعداد 313 تھی، جبکہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی آبادی 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ چند تلواریں، 2-3 گھوڑے، صرف 60 اونٹ سواری کے ہمراہ تھے۔ یہ نہ کوئی جنگی لشکر تھا اور نہ جنگ کے ارادے سے نکلا تھا، بلکہ مسلمانوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جو قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنانے نکلا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جاسوسی کا نظام کچھ ایسا منظم نہ تھا کہ آنن فانن کسی بھی بات کی اطلاع دور دور تک پہنچائی جاتی تھی۔ ابو سفیان سالار قافلے کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ مسلمان اس کے تعاقب کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں۔ اس نے فوراً زمزم نامی ایک جاسوس کو مکہ روانہ کیا کہ وہ قریش کو اس معاملے کی اطلاع دے اور مدد طلب کرے۔ قریش نے جب حقیقت حال کو سنا تو ان میں بہت زیادہ جوش اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا اور ہر سردار قبیلہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ نہایت کر و فر سے نکلا۔ تعداد میں 1000 تھے، نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں، 700 جنگی ذرہ، 70 گھوڑے اور بے شمار اونٹ تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچا لیں اور مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ ادھر مسلمان بھی تجارتی قافلے کے تعاقب میں آگے بڑھتے گئے۔ جب وادی صفرا کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی، ابن عمرو اور عدی کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ تجارتی قافلے کا حال معلوم کرائیں۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں بدر کے قریب پہنچے تو وہاں کنویں کے قریب قبیلہ جوہینہ کے ایک شخص مجدی بن عمرو اور 2 لڑکیوں کو دیکھا جو آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ کل یا پرسوں یہاں ایک قریشی قافلہ آنے والا ہے، میں اس میں محنت مزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی۔
اس پر مجدی نے اس لڑکی کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ابن عمرو نے جب یہ سنا تو چپکے سے اپنے اونٹ کو پانی پلا کر فوراً روانہ ہو گیا۔ دوسری جانب ابو سفیان چھپاتا چھپتا قافلے سے آگے بڑھ کر تجسس حال کے لیے بدر پہنچا تو وہاں مجدی موجود تھا۔ ابو سفیان نے سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی اجنبی کو تو یہاں نہیں دیکھا؟ مجدی نے کہا ایسا تو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی، البتہ تھوڑی دیر قبل 2 آدمی اجنبی قسم کے یہاں آئے تھے اور اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر واپس ہو گئے۔ ابو سفیان کنویں کے پاس آیا تو اونٹوں کی لید پڑی دیکھی، لید کو کریدا تو کھجور کی گٹلیاں نکلیں۔ کہنے لگا بے شک یہ یثرب مدینہ کے اونٹ تھے۔ تیزی سے اپنے قافلے پر پہنچا اور حالات سے باخبر کر کے قافلے کا رخ ساحل سمندر کی جانب پھیر دیا اور بدر کو بائیں جانب چھوڑتا ہوا مکہ روانہ ہو گیا۔ اس مدت میں مسلمان وادی صفرا سے گزر کر وادی ذکران تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں جاسوس ابن عمرو اور عدی سے معلوم ہوا کہ عنقریب ابو سفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے، اور دوسری جانب سے یہ اطلاع بھی آ چکی تھی کہ مکہ سے قریش کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بدر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو جب وادی ذکران میں یہ دونوں خبریں ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ مشورہ ضروری سمجھا، کیونکہ اب معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن ہمارے سر پر ہے اور قافلہ قریب ہے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو، جنگ کر کے حق و باطل کو فیصلہ یا بغیر لڑے تجارتی قافلے پر قبضہ؟ صحابہ نے جب یہ سنا تو بعض نے طبی طور پر جنگ کو پسند نہیں کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں، اس لیے بے سر و سامان ہیں، بہتر ہے کہ قافلے پر قبضہ کر کے واپس لوٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور رائے کو ناپسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قافلے کا ذکر چھوڑو، اب اس قوم کے متعلق رائے دو جو تمہارے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل آئی ہے۔ بعض لوگوں نے جب دوبارہ عذر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی بات لوٹا دی۔ تب جلیل القدر صحابی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے۔ اپنے جذبہ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جنگ کے لیے ہر طرح تیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حکم جاری فرما دیں۔ حضرت مقتدار ابن سعود کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ رہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے برخلاف یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار جہاد و قتال کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں، آگے پیچھے ہر سمت سے لڑیں گے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرت مسرت سے چمک اٹھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی ستاعت سواری جانثاری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار یہی ارشاد فرمایا۔ انصاریوں کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس طرح گویا ہوئے جو قیامت تک تاریخ شجاعت کا سرمایہ رہے گا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے۔ اس کے علاوہ ہم اطاعت و جان نثاری کے پختہ عہد و میثاق آپ کو دے چکے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا ہو کر گزریے، جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائیں، جس سے چاہیں تعلق قطع کریں، اور جس سے چاہیں صلح قائم کریں اور جس سے چاہیں دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے اموال سے جس قدر آپ چاہیں لیں اور جس قدر چاہیں ہم کو بقیہ عطا فرمائیں، اور مال کا وہ حصہ جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس حصے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برق الغماد تک جانے کا حکم دیں تو ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں تو ہم اسی وقت کود پڑیں گے، ہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمارے دل دشمنوں سے مقابلے کے لیے تنگ نہ ہوں گے انشاءاللہ، ہم لڑائی کے وقت صبر کرنے والا اور مقابلے کے لیے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام پر ہم کو لے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی یہ جانثارانہ جواب
بات سن کر مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ کے نام پر چلو اور تم کو بشارت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی 2 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح اور نصرت عطا کرے گا، اور مجھ کو کفار کے مقتل دکھائے گئے ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ اور فلاں شخص فلاں جگہ پچھاڑا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر پہنچ کر ایک جگہ زمین پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ یہاں فلاں قریشی مارا جائے گا اور یہاں فلاں قتل ہوگا۔ مہاجرین انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ لیا اس کا تذکرہ قرآن حکیم کی آیت ذیل میں موجود ہے۔ سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ: جہاد کا مال غنیمت اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اس لیے کہ تیرے رب نے تجھ کو حق کے لیے گھر سے نکالا، اور حالات یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس نکلنے پر گرانی کا اظہار کر رہی تھی، اور وہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں باوجود کہ حق ظاہر ہو گیا تھا جھگڑا کر رہے تھے، گویا وہ لوگ آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں ہنکائے جا رہے تھے۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ اللہ تم کو وعدہ دے رہا تھا کہ دونوں فریق تجارتی قافلہ اور مشرکین مکہ کا لشکر میں سے ایک فریق کو تمہارے قبضے میں دے دیا گیا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلم جماعت تجارتی قافلہ تم کو ملے، اور اللہ کی یہ مرضی تھی کہ حق یعنی فتح کو اپنی آیات سے ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا عیاناً واضح ہو جائے، اگرچہ مجرموں کو یہ بات پسند نہ آئے۔ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ طیبہ کی جانب والے رخ عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے، اور مشرکین مکہ آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ منورہ سے دور مکہ کی جانب والے رخ عدوۃ القصویٰ پر اترے، مگر مشرکین مکہ نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا اور مناسب موقعوں کو اپنے لیے چھانٹ لیا۔ بخلاف مسلمانوں کے ان کو نہ پانی ملا اور نہ مناسب جگہ ملی، ریت کا میدان تھا جہاں چلنا پھرنا دشوار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت باران رحمت نازل فرما دی جس سے تمام ریت جم گیا، اور پانی جمع کرنے کے لیے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ اس طرح ذخیرہ آب کا قدرتی انتظام ہو گیا اور پیاسی ریت پانی پی کر مضبوط ہو گئی کہ قدم پھسلتے نہیں تھے۔ برخلاف مشرکین کا رخ والا حصہ نشیب میں ہونے کی وجہ سے پانی کا جل تھل ہو گیا اور پیر پھسلنے لگ گئے۔ قرآن حکیم نے میدان بدر کی اس خصوصی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ انفال کی ایک آیت کا ترجمہ: یہ وہ بدر کا دن تھا جبکہ تم ادھر قریب کے کنارے پر تھے اور ادھر دشمن دور کے کنارے پر تھا، اور قافلہ تم سے نچلے حصے میں تھا، یعنی سمندر کے کنارے کنارے گزر رہا تھا، اور اگر تم آپس میں لڑائی کی بات طے کر لیتے تو یقیناً وقت لڑائی کے بارے میں تم اختلاف کرتے، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ کسی حالت میں جنگ نہ ہو اور دشمن چاہتا تھا کہ ضرور جنگ ہو، یعنی تمہیں دشمن کی کثرت اور اپنی بے سر و سامانی کا اندیشہ تھا، اور تجارتی قافلے پر تسلط آسان نظر آ رہا تھا، اور دشمن اپنی کثرت اور ساز و سامان پر گھمنڈ کیے ہوئے تھا، لیکن اللہ نے دونوں لشکروں کو جمع کر دیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اسے اللہ کر دکھائے، نیز اس لیے کہ جسے ہلاک ہونا ہے تمہاری حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنے والا ہے وہ تمام حجت کے بعد زندہ رہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں سورہ انفال کی ایک آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے اپنی طرف سے چین و سکون دینے کے لیے تم پر میدان بدر میں غنودگی طاری کر دیا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتار رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے باعث تمہارے قدم جما دے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ: اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت کی غزوہ بدر میں، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اسی کا نام تقویٰ ہے، عجب کیا کہ شکر گزار بن جاؤ۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کے لیے 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے کرے؟ کیوں نہیں، بشرطیکہ تم نے صبر و تقویٰ قائم رکھا، اور اگر وہ دشمن تم پر فوراً آ پڑیں